رمضان مبارک کے دنوں میں بعض لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اور خداوند تعالیٰ مسلمانوں کو زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدھ کے روز زکوٰۃ کے سلسلے میں عشر کا ایک مسئلہ بیان ہوا تھا۔ جو لوگ کھیتی کرتے ہیں، جن کے پاس کھیتیاں ہیں، ان کو چاہیے کہ 10% اپنی کھیتیوں سے عشر اللہ کے راستے میں دیں۔ اس میں یہ مسئلہ بھی سامنے آیا تھا کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی درخت ہے، مثلا آم کا درخت یا لیچی کا درخت ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں ایک حصے کو گارڈن بنا دے یا کھیت بنا دے، جب تو اس کو 10% دینا ہوگا۔ لیکن اگر گھر میں ویسے ہی اگر ایک آدھ درخت ہوا تو اس کے اندر کوئی عشر نہیں۔ ہاں، اگر کوئی آدمی ویسے ہی اللہ کے راستے میں کچھ دے دے اور دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن گھر میں اگر ایک آدھ درخت اگر ہوا تو اس میں عشر نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی گھر کے ایک حصے کو، جیسا کہ آج کل گھر میں بڑی زمینیں ہوتی ہیں اور بعض لوگ زمین کے ایک حصے کو کھیتی بنا دیتے ہیں یا گارڈن بنا دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر کھیتی اور گارڈن ہم گھر کے پورشن کو بنا دیں تو اس میں اگر کوئی پیداوار ہو تو اس میں ہم کو 10% دینا چاہیے۔ آج میں آپ کی خدمت میں کچھ حدیثیں سناتا ہوں تاکہ خدا کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہو اور دعا مانگنے کا ذوق مسلمانوں میں کب ہوتا چلا جائے۔ اور دعا آدمی اس وقت مانگتا ہے کہ جب اس کو خدا کا خوف ہو، تکبر اس کے اندر نہ ہو، غرور اس کے اندر نہ ہو۔ اور جب آدمی متکبر ہو جاتا ہے تو پھر دعا کے لیے بھی ہاتھ اٹھانے میں اس کو شرم معلوم ہوتی ہے۔ تکبر اور غرور انسان کو خدا کے مانگنے سے بھی دور کر دیتا ہے۔ تو اس لیے دعا مانگنی چاہیے، اور کیا کیا مانگنی چاہیے اور کس طرح سے مانگنی چاہیے، اس سلسلے میں کچھ حدیث، چونکہ مبارک ایام ہیں رمضان کے، تو اس لیے کچھ حدیثیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ ہم وہ دعا کی پوزیشن کا علم ہو جائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعوذوا باللہ من جهد البلاء وترک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء متفق علیہ۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگو۔ اعوذ باللہ، یہ اللہ کی پناہ ہے۔ اعوذ باللہ، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے سے۔ اللہ کی پناہ مانگو کس چیز سے؟ من جہد البلاء، مصیبت اور پریشانی، آفتوں کی مشقت سے پناہ مانگو، چاہے وہ دنیاوی مصیبت ہو یا دینی مصیبت ہو، جو آدمی کے کنٹرول میں نہ ہو اس سے آدمی کو پناہ مانگنا چاہیے۔ جیسے بیماری ہے، مصیبتیں ہیں، دنیا کی مصیبت، دین کی مصیبت، یہ طوفان ہے، سائیکلون ہے، ہنگامہ ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، لڑائی جھگڑے، مقدمات، کورٹ میں جانا اور یہ سب پناہ مانگنے کی۔ تعوذوا باللہ من جہد البلاء وترک الشقاء، اور اس اسٹیج سے پناہ مانگو جو اسٹیج بدبختی کا ہے کہ آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے تو بالکل اس کو ہدایت ہی نہیں ہوتی۔ وترک الشقاء، جی بیڈ لک اسٹیج، آدمی بالکل اس کا مقدر ہی بالکل چینج ہو جاتا ہے، کچھ بھی اس کو کہو کچھ سمجھ میں اس کے۔ وترک الشقاء، بدبختی کے اسٹیج سے آدمی کو پناہ مانگنا چاہیے۔ وسوء القضاء، اللہ اکبر، اور کس سے پناہ مانگو؟ برے ججمنٹ سے۔ اگر برا فیصلہ تمہارے لیے ہو گیا تو پھر کیا کرو گے؟ یہاں کورٹ کا فیصلہ اگر ہوا تو پھر ہائی کورٹ میں جاؤ گے، اور اگر ہائی کورٹ کا ہوا تو آج کل تو پیسے سے مقدمہ ہوتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ پریوی کونسل چلا جائے، کہیں چلا جائے،
لیکن اگر خدا کے یہاں فیصلہ ہو گیا تو پھر کہاں جاؤ گے؟ فرمایا کہ وسوء القضاء، برے فیصلے سے۔ برا فیصلہ کیا ہے؟ مثلا آدمی کوئی کام، برے کام کر بیٹھا اور جناب اس کے متعلق فیصلہ ہو گیا، کیا فیصلہ ہو گیا کہ معاذ اللہ یہ دنیا سے کفر میں جائے گا، کفر پر اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ الہ العالمین ہم سے ایسا کام لے جو تیری رضا کے مطابق ہو، تیرے فیصلے کے مطابق ہو۔ ایسا کام نہ لے کہ جس کے رزلٹ میں تیرا فیصلہ جو ہے وہ ہمارے لیے کہیں خراب نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کا اگر فیصلہ ہو گیا میرے دوستوں تو پھر کون اس کو بدل سکتا ہے؟ اسی لیے فرمایا گیا کہ ایمان نام ہے اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو اور آدمی اللہ سے ڈرتا رہے۔ یہ نہیں کہ بس الخدا کا خوف بھی دل میں نہ ہو تو بس سمجھ لو کہ پھر ایمان کا یہ اسٹیج پہ ختم ہو گیا۔ وشماتۃ الاعداء، اور دشمن کے طعنوں سے پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ دشمن میرے دوست تو ہر وقت آدمی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ارے سوچو تو صحیح، جب نبیوں کو ظالم دشمنوں نے نہ چھوڑا تو ہم اور تم کون سی گنتی؟ نبی جو معصوم ہیں رحمت للعالمین ہے، ان کے پیچھے ظالم دشمن لگے رہے اور طرح طرح کی کے بہتان اور الزام اور کیا کیا باتیں کرتے رہے، تو ہمیں تو بہت زیادہ وشماتۃ الاعداء۔ مولا مجھے دینی اور دنیاوی مصیبتوں میں نہ پھنسا جس سے میرے دشمن خوش ہوں۔ اس لیے کہ میرے دوستو اگر کوئی دنیاوی مصیبت ہو گئی تو پھر بھی دشمن خوش ہوں گے، اور کوئی دینی مصیبت ہو گئی تو پھر بھی دشمن خوش ہوں گے۔ اس لیے یہ دعا بڑی جامع دعا ہے، یہ دعا جو ہے وہ کمپرہنسو قسم کی دعا ہے، بڑی جامع ہے جس کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ وشماتۃ الاعداء۔ اور سنیے دوسری حدیث سنیے، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال متفق علیہ۔ دیکھتے ہیں کتنی دعائیں ہیں، بتائیں۔ مگر دعا تو میرے دوست وہی کرے گا، نہیں وہی پڑھے گا جو نماز کا عادی ہو، 5 وقت نماز پڑھتا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، حلال اور حرام میں تمیز کرتا ہو، اور جو نماز ہی نہ پڑھے حلال حرام میں تمیز ہی نہ کرے تو بتائیے وہ کون سی دعا مانگے گا اور کیا دعا مانگے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنو، فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، حضور خود یہ دعا مانگتے تھے۔ کون سی دعا؟ سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے اور کہتے تھے اللہم الہی انی اعوذ بکا، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کس چیز سے؟ من الہم، میں رنج سے اور غم سے، والحزن، رنج اور غم سے پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ رنج اور غم میں آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا، پریشان ہو جاتا ہے۔ رنج اور غم انسان کو دین کا بھی نہیں رکھتا اور دنیا کا بھی نہیں رکھتا، رنج اور غم سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالی چاہے کچھ بھی عطا فرمائے اپنی مرضی کے مطابق، لیکن رنج اور غم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جاتے۔ والحزن والعجز والکسل، عاجزی سے، ویکنس، کسل سستی کمزوری، اور عاجزی سے آدمی کو پناہ مانگنا چاہیے۔ ایسا کمزور آدمی نہ ہو جائے کہ دوسرا آدمی اوپر چڑھ جائے، ایسا نہیں ہونا۔ عاجزی سے اور کمزور سستی سے آدمی کو پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ جب آدمی کے اندر سستی ہوگی تو پھر وہ کوئی دین کا کام نہیں کر سکے گا، نہ دین کا کام نہ دنیا کا کام، وہ بیٹھا رہے گا، پڑا رہے گا، اس کا ہاتھ نہ اس کے ہاتھ اٹھیں گے نہ اس کے پاؤں اٹھیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ سستی جو ہے وہ انسان کو بیکار کر دے گی۔ والجبن، اور بزدلی، بزدلی سے آدمی کو پناہ مانگنا چاہیے۔ بزدلی کیا مطلب ہے؟ کہ دل کے اندر قوت نہ ہو۔ دل کے اندر جب قوت ہوگی تو آدمی طریقے سے ہر کام کر سکے گا، بات کر سکے گا۔ دیکھیے ہمارے سامنے برے کام ہوتے ہیں لیکن ہم منع نہیں کرتے، کیوں؟ کہ جو ہارٹ پاور ہے ہمارے اندر، ہارٹ پاور کی کمی، ہارٹ پاور کی بھی کمی ہے اور ایمان کے پاور کی بھی کمی ہے۔ ایمان کی پاور ہو تو آدمی کے اندر ہارٹ پاور بھی ہوتا ہے، دل بھی قوی ہوتا ہے، وہ سامنے کہہ دیتا ہے یہ بات تو غلط ہے۔
لیکن جب آدمی بزدل ہوگا تو میرے دوستو چاہے کوئی خدا کو گالی دے معاذ اللہ، چاہے کوئی رسول کو گالی دے معاذ اللہ، چاہے کوئی باپ اور دادا کو گالی دے، وہ چپ کا سنتا ہوا نکل جائے گا، کیونکہ وہ بزدل ہے، اس کا مقصد اور بزدل کون ہوتا ہے؟ بزدل میرے دوستو ایماندار کبھی بزدل نہیں ہوگا، بزدل وہی ہوتا ہے جس کا کوئی دنیاوی میرے دوستو مقصد ہو، صرف دنیا جس کے سامنے ہوگی تو وہ جو کچھ سنے گا سنتا رہے گا، حق کو تو وہ بھی سر جھکا دے گا، اور جھوٹ سنے گا تو اس میں بھی سر جھکا دے گا، جھوٹی بات ہوگی تو اس میں بھی سر جھکا دے گا، جو کچھ سنے گا وہ سنتا رہے گا، بولے گا نہیں۔ اسی لیے میرے دوستوں بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ایسی مجلس میں مت جاؤ جہاں دیکھو کہ گندی باتیں ہوں، بچ جاؤ، اسی کے اندر خیریت، اور اگر جاؤ تو پھر چپ نہ رہو، جو کچھ ہو بول دو، اس لیے کہ رزق تو اس کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے رزق دینے والا ہے، جو کچھ صاف بول دو، اور کوئی آدمی ناراض ہو جائے گا تو کیا کرے گا؟ کوئی رزق تھوڑی بند کر دے گا کسی کا۔ کہتے بزدلی سے آدمی کو پناہ مانگنا چاہیے، بخل اور کنجوسی سے آدمی کو بخیل بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آدمی جب کنجوس ہوگا تو پھر وہ پیسہ نہیں خرچ کرے گا، اللہ کے راستے میں کچھ دے گا نہیں، تو اس لیے یہ جو بخیلی ہے اس سے بھی آدمی کو پناہ مانگنا چاہیے۔ وضلع الدین اور قرض سے، قرض بہت بری چیز ہے، وضلع الدین اور قرض سے بھی پناہ مانگنا چاہیے کہ الہ العالمین قرض سے بچا، کیونکہ یہ قرض جو ہے انسان کو بہت خراب کرتا ہے۔ اللہ وضلع الدین وغلبۃ الرجال، فرمایا کہ اور قرض سے پناہ مانگنا چاہیے، اور وغلبۃ الرجال اور لوگوں کے غلبہ کرنے سے، اگر لوگ تمہارے سر پر سوار ہو جائیں گے تو پھر تم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے آدمی مشورہ تو سب سے لے ٹھیک ہے، لیکن مشورہ لینے کے بعد اس کام کو کرے جس کام کو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہو، اور اگر وہ لوگوں کے باتوں پر چلا میرے دوستوں تو پھر تو وہ فٹ بال کی طرح ہوگا، کبھی ادھر چلا گیا، کبھی ادھر چلا گیا، کبھی ادھر چلا گیا، پھر تو وہ فٹ بال ہوگا، اور میرے دوستوں کسی اسٹیج کے اوپر وہ کھڑا نہیں رہ سکے۔ اسی لیے فرمایا غلبۃ الرجال، لوگوں کو اپنے اوپر سوار مت کرو، تم اگر لوگوں کے کنٹرول میں چلے گئے تو وہ تمہیں دنیا میں زندہ نہیں رہنے دیں گے، تم کھاؤ گے تو لوگ ہنسیں گے، تم بھوکے رہو گے تو لوگ ہنسیں گے، تم نماز پڑھو گے تو لوگ ہنسیں گے، اور نماز نہیں پڑھو گے تو لوگ ہنسیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ کسی اسٹیج پر تم دنیا والوں کو مطمئن نہیں کر سکتے، اس لیے فرمایا کہ لوگوں کو اپنے اوپر سوار مت کرو، اپنے آپ کو لوگوں کے کنٹرول میں مت دے دو، بلکہ لوگوں کو دیکھو وہ اپنا کام کرتے تم اپنا کام کرو۔ غلبۃ الرجال، اور یہ کیوں، یہ کیسے ہوگا جانتے ہو؟ یہ جب ہو سکتا ہے جب میرے دوستوں کسی کو لوگوں سے کوئی مطلب نہ ہو۔ ہاں، اگر لوگوں کو مطلب کسی سے ہوگا تو پھر آدمی کمزور پڑ جاتا ہے۔ ایک آدمی آپ کے سامنے آن کر کے فلاں آدمی بہت بڑا ہے، بہت بڑا آدمی ہے، اس کے پاس بڑا پاور ہے، بہت روپیہ ہے، حکومت میں وہ بڑے اسٹیج پر ہے، تو اس کی بات کا آپ پر اثر کب ہوگا؟ کہ جب آپ کو اس کی ضرورت ہوگی، اور جب آپ کو اس کی ضرورت نہیں تو چاہے وہ کتنی بڑا کوئی آدمی ہو، آپ کی اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ضرورت آدمی کو مجبور کر دیتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ ایک شخص آیا کہ فلاں گورنر جو ہے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ اس کی خدمت میں چلیے۔ فرمایا کہ میں اس کی خدمت میں کس لیے جاؤں، مجھے ضرورت نہیں، میں اس کی خدمت میں گورنر کے یہاں تو لوگ کچھ دنیا لینے کے لیے جاتے ہیں، مجھے تو ضرورت نہیں۔ بڑی پریشانی ہوئی، وہ گورنر بڑا، اور جانتے ہیں وہ آج کا گورنر نہیں تھا میرے دوستو، آج سے 1000 سال اور 1100 سال پہلے کا گورنر، آپ بتائیے کہ 1200 سال پہلے کا کیسا گورنر ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو گورنر نے میسج بھیجا کہ اچھا آپ نہیں آتے تو میں آ جاؤں۔ فرمایا کہ آپ میرے فقیر کے پاس کس لیے آئیں گے؟ کیونکہ میں تو اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں، مجھے تو فرصت نہیں ہے بات کرنے کی، آپ میرے سامنے کیا بات کریں گے؟ لیکن تو اس زمانے کے گورنر بھی تھے نے میرے دوستوں، دیکھا کہ یہ بڑا اللہ کا ولی ہے، یہ تو کسی طرح سے باز نہیں آتا۔ ایک دن نماز کا وقت تھا، آپ مشغول تھے کسی کام میں، وہ ویسے ہی بغیر اطلاع کے آ گیا سامنے اور کہنے لگا کہ حضور میں گورنر ہوں اور میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور کس لیے آیا ہوں کہ مجھے نصیحت کی۔ فرمایا کہ تو جاؤ، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ حلال اور حرام میں فرق کرو اور حرام مت کھاؤ۔ بس 5 منٹ موقع دیا ملاقات کا، اس کے بعد یہ اس لیے یہ بات ہوئی آپ کو تو شاید آپ لوگ خوش
ہوں لیکن دنیا ان باتوں سے خوش نہیں ہوتی. دنیا کو یہ بات بڑی کڑوی معلوم ہوتی ہے. یہ میں کیسی بات کرتا ہوں, آج کل کے زمانے میں تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے بغیر کام چلتا نہیں ہے. لیکن کچھ بھی کہیے, لوگوں کی بات اپنی جگہ اور مدینے والے چاند حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنی جگہ. حضور نے جو کچھ فرما دیا وہ بالکل صحیح ہے, چاہے وہ ہمارے دماغ میں آئے یا نہ آئے, اس سے کوئی بحث نہیں. ہم یہ کچھ نہیں جانتے آئے یا نہ آئے, یا ہم کریں یا نہ کریں یہ الگ بات ہے, لیکن حضور نے جو کچھ فرمایا وہ بالکل صحیح ہے. آئیے ایک حدیث اور سنیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی قالت قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمآثم. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کرتے تھے, الہی میں تیری پناہ لیتا ہوں سستی سے, وہ تو آپ سن چکے, سستی سے, اور والحرم اور بڑھاپے سے. ایسا بڑھاپا, ایسا آدمی بوڑھا ہو جائے کہ نہ وہ نماز پڑھ سکے معاذ اللہ, نہ وہ اٹھ سکے, نہ وہ بیٹھ سکے, نہ وہ کوئی کام کر سکے. حضور فرماتے کہ والحرم, اے اللہ میں بڑھاپے سے پناہ مانگتا ہوں. اللہ اللہ, بڑھاپے سے یعنی جب انسان کی عقل ختم ہو جائے, معاف کرنا, قوت باڈی جو ہے وہ کام نہ کرے, دوسروں پر بوجھ بن جائے. لڑکے بھی میرے دوستوں پریشان ہو جائیں. آپ جانتے ہیں جب آدمی ایسا بوڑھا ہو جاتا ہے تو یہ جو لڑکے ہوتے ہیں یہ خدمت کرتے ہیں, مگر کب تک؟ 1 ہفتہ, 2 ہفتہ, 1 مہینہ, 2 مہینہ, 3 مہینہ, اس کے بعد خلاص. بہت مشکل سے ایسا ہوتا ہے میرے دوستوں کہ باپ کی خدمت کے لیے آدمی مسلسل تیار رہے, ورنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ گھر والے بھی میرے دوستوں پر دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جلدی سے ان کا انتقال ہو جائے تاکہ ہمیں کچھ آسانی ہو. تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے بڑھاپے سے پناہ مانگو. اللہ تعالیٰ دنیا میں رکھے تو قوت کے ساتھ رکھے, نماز پڑھو, روز رکھو, اپنا کام کرتے رہو, اور جب بالکل اٹھنا بیٹھنا جب بالکل یہ ہو جائے تو پھر بہت مشکل. سنو میرے دوستوں, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی ایج کتنی تھی؟ 63 ایئرس, یہی 63 سال کی عمر تھی. حج کر کے اور منا سے مکہ معظمہ کی طرف لوٹے. راستے میں جب بطحا کی فیلڈ آئی تو سنت کے مطابق چاندنی رات میں ریت کے اوپر حضرت فاروق اعظم لیٹ گئے. جنت المعلا سے پہلے ایک میدان آتا ہے, وہاں لیٹ گئے اور لیٹ کر کے دعا کی کہ الہ العالمین اب عمر بوڑھا ہو گیا ہے, الہ العالمین عمر بوڑھا ہو گیا ہے, اس کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے, ذمہ داری بہت زیادہ ہے. الہ العالمین اب میں کام نہیں کر سکتا, لہذا خدا بارگاہ میں بلا. 63 سال کی عمر میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو یہ دعا کر رہے ہیں. حالانکہ الحمدللہ وہاں قوت بھی تھی اور ایمان بھی تھا اور سبھی چیزیں تھی. فاروق اعظم ہے تو معلوم یہ ہوا میرے دوستوں کہ آدمی اللہ تعالیٰ عمر دے, بڑی نعمت ہے عمر دے, اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی نیکی کی توفیق دے, اور آدمی نیکی کا کام ہو تو یہ عمر بہت اچھی ہے. لیکن یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قوت اور ہمت چلتے پھرتے دنیا سے چلا جائے. لیکن اگر چلنا پھرنا موقوف ہو گیا, کوئی قوت نہیں رہی, کوئی ہمت نہیں رہی, کوئی عبادت وغیرہ بھی نہیں رہی, اور پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے میرے دوستوں کہ اس اسٹیج میں آن کر کے آدمی کی عقل خراب ہو جاتی ہے, معاذ اللہ, دماغ کام نہیں کرتا. تو ایسی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والحرم پناہ مانگو, والمغرم اور قلب سے بھی پناہ مانگنا چاہیے. سبحان اللہ. ایک مسل مشہور ہے کہ دانت گرے اور کھر کھسے اور پیٹ بوجھ نہ لے, ایسے بوڑھے بیل کو کون باندھ گھس دے. ایک مسل مشہور ہے کہ ایسا بیل ہو کہ جس کا دانت بھی گر جائے اور وہ بوجھ بھی نہ اٹھائے, تو میرے دوستو ایسے بیل کو کوئی کھانا نہیں دیتا, کیونکہ وہ کام کا جب یہ یوزلیس ہو گیا تو لوگ اس کو نکال دیتے ہیں. تو بس یہ سمجھ لیجیے کہ یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ بس انسان کو پناہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چلتے پھرتے ہی دنیا سے لے جائے. صلی اللہ علیہ وسلم. قرض سے اور گناہ سے آدمی کو پناہ مانگنا چاہیے. اللہ
اسی لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محتاج رکھے، بس اور کسی کا نہیں۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، کس سے؟ من عذاب النار، آگ کے عذاب سے، اور فتنۃ النار، اور آگ کے فتنے سے۔ اللہ، آگ کے عذاب سے اور آگ کے فتنے سے۔ آگ کا فتنہ کیا؟ یہی گناہ، گناہ آدمی کرتا ہے تو آگ میں جاتا ہے، تو آگ کے فتنے سے۔ وفتنۃ القبر، اور قبر کے فتنے سے۔ اللہ، قبر کے فتنے سے، وعذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال۔ اور اے اللہ میں مالداری سے بھی پناہ مانگتا ہوں، من شر فتنة الغنى، مالداری سے پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ جب زیادہ مال ہو جاتا ہے لوگوں کے پاس تو پھر آپ جانتے ہیں، خوب یاد رکھیے کہ پھر آدمی جو ہے وہ سرکشی پر آ جاتا ہے، گناہوں کی طرف زیادہ توجہ کرتا ہے، مال اور عزت کے اوپر اس کو غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، وہ اپنی جیسا کسی کو نہیں خیال کرتا۔ تو فرمایا کہ یہ مالداری کا جو فتنہ ہے اس سے بھی آدمی کو پناہ مانگنا چاہیے اللہ، اور فقیری کے فتنے سے بھی اللہ بچائے۔ فقیری کا فتنہ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا محتاج نہ کر دے کہ جس سے آدمی ذلیل ہو جائے اور در در ہاتھ پھیلانے کی نوبت آ جائے، معاذ اللہ، یہ بھی برا ہے۔ ایسی فقیری بھی برا ہے کہ جس سے آدمی ذلیل ہو جائے، اور ایسی امیری بھی برا ہے کہ جس سے آدمی خدا کو بھول جائے اللہ۔